30واں پارہ ہے، سورۃ البروج، آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں اللہ پاک نے شروع میں قسم کہی 4 چیزوں کی، تاروں والے آسمان کی، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا جاتا ہے، اور شاہد اور مشہود کی۔ اللہ جل شانہ ان 4 چیزوں کی قسم کھا کے سمجھاتے ہیں کہ جو خندق والے تھے وہ تباہ و برباد کیے گئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ ان ظالموں نے جو ظلم کیا کہ ایمان والوں کے لیے خندق کھود کے اس میں آگ جلا کے اور ایمان والوں کو اس کے اندر ڈال کے جلا چکے، تو یہ ان سے جو انتقام لے رہے تھے بس ایک ہی بات تھی کہ وہ لوگ صرف لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مان رہے تھے۔ اتنا ہی قصور تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لانے والے تھے، لیکن اللہ نے بھی ان کو پکڑ لیا۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کا پکڑنا بہت سخت ہے۔ اللہ مہلت بھی دے دے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ فرماتے ہیں پھر میری تدبیر وہ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ جب تدبیر چلاتے ہیں کسی کے مقابلے میں پھر اس سے کوئی بچ نہیں نکل سکتا۔ اس لیے جو آگ ان لوگوں نے ایمان والوں کے لیے جلائی تھی اور اس میں ایمان والوں کو ڈال کے جلا چکے تھے، اللہ نے اسی آگ کو پھیلا کے ان تمام ظالم اور جابروں کو اس آگ کے ساتھ تباہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ آگ اتنی پھیل گئی کہ ان کے گھروں میں جا کے ان کے گھر سارے جل کے ختم ہو گئے۔ اور بعض روایات کے مطابق وہ جو بادشاہ تھا، آگ اس کی تعاقب کر رہی تھی اور وہ آگ سے بھاگ رہا تھا، چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے آگے دریا پہ پہنچ کر دریا میں چلان لگا کے پانی میں غرق ہو گیا۔ تو جس آگ کو انہوں نے مسلمانوں ایمان والوں کے لیے فتنے کا سبب بنایا، اللہ نے اسی آگ کو ان کے لیے عذاب کا ذریعہ بنایا، اور اللہ نے دنیا میں بھی آگ میں مبتلا کر دی اور آخرت میں بھی اللہ پاک ان کو یہی سزا دیں گے۔ اور چونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے تھوڑا سا پہلے کا زمانہ ہے اور قریب کا زمانہ ہے، اس لیے لوگ اس علاقے کو بھی جانتے تھے۔ یہ یمن کا علاقہ تھا اور اس نوجوان کے بارے میں بھی جانتے تھے، لوگوں کے پاس خبریں تھی کہ اس جگہ یہ نوجوان مدفون ہے، جس نوجوان کو انہوں نے تیر مار کے جس نے کہہ دیا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ شہید ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور اس جگہ کی کھدائی ہو رہی تھی، تو وہ نوجوان نظر آیا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر صحیح سلامت بیٹھا ہے، اور جس جگہ پہ تیر لگ کے خون نکل کے وہ شہید ہو گیا تھا اس کا ہاتھ اسی زخم کے اوپر تھا، تو جب بھی اس کے ہاتھ کو اٹھا لیتے تو وہاں سے خون شروع ہو جاتا، اور جب اس ہاتھ کو چھوڑ لیتے واپس اس زخم پہ چلا جاتا۔ تو یمن کے گورنر نے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، فرمایا جہاں یہ بندہ ہے اس پر اس کو دفن کرا دے، وہیں پر آپ مدفون رکھے اس کو۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ وہ کرامت والا نوجوان جس کو اللہ جل شان نے اعزاز سے نوازا اور اس نے قربانی کی، جان کے نذرانے پیش کی، اور وہ صرف اللہ کے واسطے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، ان ظالموں اور جابروں کو دنیا کی قوت اور طاقت کے نشے میں آ کے کبھی اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ظلم و بربریت کو عام کرے اور ایمان والوں کا ناجائز خون بہاتے رہے۔ اللہ بھی انتقام لینے والے ہیں ان سے، اس سے آپ کا رب جب پکڑنے پر آج پھر اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور اس نے پکڑا بھی ہے۔
انہ ھو یبدئ ویعید۔ دنیا کے اندر بندہ دنیا والوں کے جرم میں پکڑ جاتا ہے تو اس کے خلاصی کے لیے وہ منت سماجت کر لیتا ہے، سفارش کر لیتا ہے، انجام کار اتنا ہو جاتا ہے کہ حد درجے کسی کو سزا ہو تو سزائے موت ہو جاتی ہے اور موت کے ساتھ بات ختم ہو جاتی ہے، پھر تو کوئی اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ دنیا والوں کے ہاں تو اتنی قوت اور طاقت ہے بس۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آ گئے اور وہ جادوگر واقعی موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ چکے کہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اس کے پاس جادو نہیں، یہ ایک معجزہ ہے، وہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، تو اللہ جل شانہ ان لوگوں کو ایمان سے نواز کر دنیا کے اندر وہ فرعون کے لیے دشمن بن گئے۔ اب وہ دشمن بن کے فرعون ان کو سزا دے چکا، اب سزا دینا چاہا تو فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا، جو جادوگر تھے انہوں نے فرعون سے کہا تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو، ہم موت تک ہمیں سزا دے دو گے اور موت کے ساتھ ہماری بات ختم ہو جائے گی، اور ہم اللہ سے امید رکھتے کہ اللہ ہمیں کامیاب کریں گے، موت کے بعد ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہ بات موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا چکے تھے، ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت میں ہمیشہ کی جنت ہے۔ تو دنیا والے تو کسی کو سزا دینا چاہے تو بس وہ موت تک بات پہنچ سکتی اور زیادہ تو نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے ہاں قانون یہ ہے کہ موت سے پہلے بھی سزا دے دیتے ہیں اور پھر اللہ موت کے بعد دوبارہ بھی زندہ کریں گے اور دوبارہ اللہ ان کو عذاب دیں گے۔ انہ ھو یبدئ ویعید، اللہ پہلی مرتبہ پیدا کرتے ہیں اور دوبارہ لوٹانے والے ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ کی سزا کیا ہوگی؟ جب جہنم کے اندر جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا اور جہنم کے اندر جہنمیوں کا یہ جو بدن ہے، اس کے اوپر کا جو یہ چمڑا اور کھال ہے، یہ جب جل جائے، اللہ فرماتے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیر اللہ، کہ جب ان کی جو کھالیں ہیں وہ جل جائے ہم ان کے کھالوں کو بدل دیں گے، اور کال اور چمڑا اللہ پاک پیدا فرما دیں گے، پھر وہ جلے گا، پھر دوسرا چمڑا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یہ نظام چلتا ہے، یذوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھ لے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، لیکن اللہ سمجھاتے بھی ہے اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ کوئی ظالم اور جابر وہ ظلم کر چکا، اس کو احساس ہو جائے وہ فوراً توبہ استغفار کر لے۔ اس لیے ماقبل بھی اللہ پاک نے ایک طرف ایمان والوں کو آزمائش میں ڈالنے والوں کے لیے عذاب کا بھی ذکر فرمایا، لیکن بیچ میں اللہ فرمایا ثم لم یتوبوا، اگر وہ توبہ نہ کر چکے ان کو موت آئی تو پھر آگ کی سزا ہوگی ان کے لیے۔ اس لیے بعض اوقات بندہ بہت زیادہ ظلم کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، اس کو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کے توبہ کو قبول فرماتے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ البتہ جس کے حقوق ہے تو ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ الودود، اللہ پاک محبت کرنے والے ہیں، اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرنا چاہتے، اللہ زیادتی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جس نے جس درجے ظلم کیا ہوا ہے اللہ اس سے انتقام ضرور لے گا۔ اس لیے اگر کوئی کافر ہو کر دنیا سے چلا گیا کفر کے ساتھ تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہا۔ کوئی مسلمان گناہوں میں زندگی گزار چکا، اگر یہ جہنم میں چلا گیا اپنے گناہوں کے مطابق سزا بھگتنے کے بعد اللہ اس کو نکالیں گے اور جنت میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے سب سے آخری جنتی جب جنت میں جائے گا اس کو اس پوری دنیا کے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اس سے اللہ پاک بخشنے والے مہربان بھی ہے، محبت کرنے ذو العرش و تخت والے ہیں۔ یہ اللہ تخت کا تذکرہ کر کے عرش کا تذکرہ کر کے اللہ کا عرش اس کائنات کو محیط، اللہ سمجھانا چاہتے اے دنیا کے تختوں پر بیٹھنے والے، دنیا کے با اختیار انسانوں، تمہارا اختیار بہت کمزور ہے۔ آج معمولی سے اختیار تمہیں دیا گیا ہے، تم ظالم اور جابر نہ بنو، جس طرح کہ یہ ظالم بادشاہ یمن کا وہ ظالم بن کے مسلمان ایمان والوں کو ایمان کی وجہ سے
آگ میں ڈال کے ان کو جلا چکا۔ کبھی ایسا مت کرنا، ظلم اور جبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ ایک اور بادشاہ تم پر مسلط ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ تم سے انتقام لینے والا ہے، پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے، اس کی سزا سے پھر تم کبھی نہیں بھاگ سکو گے۔ فعال لما یرید، وہ کر گزرنے والا ہے جو چاہ لیتا ہے، اس کی چاہت جس کو سزا دینی، پھر وہ بھاگ نہیں نکل سکتا۔ پھر اللہ نے پکڑا ہوا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کو لشکروں والوں کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، وہ فرعون جو ظلم و جبر کے انتہا پہ پہنچ چکا، اور سب سے بڑا ظالم، اس کا ظلم یہ تھا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا، جس نے کہہ دیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن جب اللہ نے چاہا اپنی تمام لشکر سمیت، لاکھوں کی لشکر ساتھ ہے اور وہ مزے سے جا رہا ہے اور وہ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اللہ نے جس دریا کے اندر بنی اسرائیل کو راستے دیے، اسی دریا کے اندر اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اور پانی کو اللہ نے حکم دیا، پانی کے اندر اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ وہ اللہ کے پھر عذاب سے بچ نہ سکا، پھر اس کے اندر کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی۔ قوم سمود کا حال نہیں سنتے ہیں؟ تبوک سے لے کر وادی قرات تک آبادی 1700 تک ان کی آبادیاں مختلف، اور ہر قسم کی دنیا کی راحت کے اسباب و سامان سے اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا، یہاں تک کہ پہاڑوں میں پتھروں کو تراش کر اس کے اندر اپنے لیے محلات بنانے والے تھے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اور کیسے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا؟ اس سے یہ پچھلے لوگ گزر گئے دنیا کے اندر، اللہ سمجھانا چاہتے، اے کفار مکہ اور اے مشرکین مکہ، تم باز آ جاؤ اپنے کفر اور شرک سے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے دنیا کے اندر کفر اور شرک کا مظاہرہ کیا، انجام کر اللہ نے ان کو تباہ کیا، کسی کو پانی کے ساتھ، کسی کو فرشتے کے ایک چیخ کے ساتھ، کسی پر آگ برسا کے، اور کسی پر ہوائیں چلا کے اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ تو تم بھی اس طرح انجام کا تباہ برباد ہو جائے گا، توبہ نہیں کرو گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بل الذین کفروا فی تکذیب، ان باتوں کو سن کر چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جٹلانے والے، یہ کافر اور مشرک، یہ لوگ باز آ جاتے اپنے کفر سے، یہ تو الٹا سبق لینے اور حاصل کرنے کے بجائے یہ جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے قرآن کو جٹلاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو جٹلاتے ہیں، یہ قیامت کو جٹلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ کافر لوگ یہ جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے ان کا احاطہ کرنے والے ہیں، اللہ ان کو پکڑنے والے ہیں، یہ اللہ سے بچ نکلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے پکڑ لیا۔ ابو جہل جیسے لوگ جو سرداران قریش کہلاتے تھے، جن کو اپنے مال بدولت اور اپنی سرداری پر فخر و غرور تھا، اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور بدر کے میدان میں 70 مارے گئے اور کنویں کے اندر ڈال دیے کہ ذلیل اور رسوا ہو چکے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید، چاہیے تو یہ تھا اللہ کے اس بھیجے گئے کلام قرآن کو اللہ کا کلام سمجھ کر اس پر عمل کرتے، اس کی تصدیق کرتے، تکذیب بھی کرنے لگے اور الٹا کہنے لگے یہ شاعری ہے، یہ کہانت ہے، یہ جادو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے، نہ شاعری ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن ہے، یہ بزرگی والا ہے، انسان کو بزرگی نصیب کرتا ہے، انسان کو بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، انسان کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ نے اس قرآن میں تعلیمات بھیجے ہوئے ہیں۔ انسان دنیا میں کامیاب بننا چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب بننا چاہتا ہے، وہ اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھے۔ اس لیے اللہ پاک نے معزز فرشتے کے ذریعے اس کو بھیجا ہے، اور معزز صحیفوں کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، فی لوح محفوظ، دنیا والے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، اللہ نے اس کو ہر قسم کی تبدیلی سے پاک رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے لوح محفوظ میں اس کو رکھا ہوا ہے، اور لوح محفوظ کو اس سے اتارا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، کوئی اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرا رب
تیرے رب کا پکڑنا بہت سخت ہے۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، یقیناً وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ لوٹا لاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے، ذو العرش، عرش والا ہے، المجید، بزرگی والا ہے، فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے جو چاہ لیتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کو لشکروں کی خبر نہیں پہنچی، یا کیا آپ کو لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، جو کہ فرعون اور قوم ثمود کی لشکریں ہیں۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر لوگ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ جل شان ان کے پیچھے سے ان کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بزرگی والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔